خانقاہوں میں بزرگوں کے مقدس نام پر. آپ مزاروں پر، درگاہوں پر نظارہ دیکھتے ہوں گے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد کس طرح ہوتی ہے. خانقاہوں میں بزرگوں کے مقدس نام پر نت نئے فتنے جگاؤ، کیا یہی اسلام ہے؟ قوم کو الو بناؤ، کیا یہی اسلام ہے؟ اس وطن میں کوئی تجھ کو پوچھنے والا نہیں. آپ مسجدوں کی حالتیں دیکھیں، جب اذان ہوتی ہے تو ایک امام اور ایک مصلی، ایک مؤذن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے. اسی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اس وطن میں کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں. مسجد تک بے کو نماز پڑھواتا تھا. اس دن عیسیٰ خان نے اذان دی اور مولانا شاہ عین الحق پھلواری شریف رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی. ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم بھی بے نمازی بن جاتے ہیں، انہی کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور اسی کے ہو میں بہ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ آبے کا آواز بگڑا ہوا ہے. ایسا نہیں کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی مسجد کو کیسے بھرا جائے، مسجد میں نمازی کیسے آئیں، مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں کیسے اضافہ ہو. تو مولانا نے ذمہ داری ادا کی، تو ہمارا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی چاہیے. تو امیر جو ہوتا ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم شخصیت تھی، ان کی بڑی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا. گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کا ماحول کیوں بگڑتا ہے؟ اس لیے بگڑتا ہے، معاف کیجئے گا گستاخی، اس لیے کہ ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کرتے ہیں. کچھ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں 9 سال میں 6 سال میں شادی ہوتی ہے. 6 سال میں شادی، 9 سال میں رخصتی اور 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہے. 9 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہتی ہے. 18 سال کی عمر میں جب حضرت عائشہ تھی، سرتاج اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان 9 سالوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں آیا کہ میرے گھر میں دونوں شام چولہا جلا ہو. اس عالم میں اگر انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کر دی تو اللہ ناراض ہو گیا. تو میری ماں بہن سوچ لیں. اسی طرح میرے دوستو، جو تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے جو ماں باپ ہیں، ان کے قدموں کے تلے جنت ہے. ماں باپ کو ناراض کیا تو جنت سے محرومی، ماں کو ناراض کیا جنت سے محرومی. رمضان کے مہینے میں علماء کرام آپ کو سناتے ہوں گے وہ واقعہ جب آپ نے آمین کہا تھا. تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. عام متہم کا جو کہ مفہوم ہے جس پر میں اپنے بیان کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بیچ دگج علماء کرام اور جوان سال نوجوان علماء کرام تشریف فرما ہے. ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، صحت ہے، توانائی ہے، زبان میں گویائی ہے. وہ آپ سے تعدیر خطاب کریں گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتا دینا چاہتا ہوں اور اس سے مسئلے کا استنباط کریں گے. شیخ وارث آپ لوگ نوجوان عالم ہیں، مسئلے کا استنباط کریں گے کہ لوگوں کی آنکھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی کتنے بیوقوف بن رہے ہیں. عام متہم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ تو مسلم کی روایت کا ترجمہ ہوا، اور جریر بن عبداللہ کا عمل دیکھیے، وہ بیان کرتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت النبی کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کیا، معاہدہ کیا، کن باتوں پہ؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، دوسری کیا بات تھی؟ وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کی فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کی فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، آج ہم پورے دن گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکانے کو تیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش منگوانے کو تیار نہیں ہے۔ ذرا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سوال کر رہا ہوں، اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ تم مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر پتھر کھانا برداشت کر لیا۔ ذرا غور کیجئے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے پتھر برسایا تھا؟ صرف اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، صرف اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی بارش کی گئی۔ ذرا غور کیجئے، وہ بچے، وہ جوان اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لے کر مارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو سے لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہہ رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی حکم ہو، آپ اگر یہ آرڈر کریں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیجئے، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون۔ میں شام و شہر دیکھا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، جب ہم بد خزرا کی میں پہلی نظر دیکھا، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا، چل کر کے شکر آئے آقا کے بلانے پر، چل کر کے شکر آئے آقا کے بلانے پر، کیا چاند کو دو ٹکڑے۔ صلہ رحمی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے۔ صلہ رحمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا درس دیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ جنت میں لے جانے اعمال میں سے ہے۔ توحید جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کوئی مجھے ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص، او میری صحابہ، اگر تم جنت میں داخلہ لینا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور ایک خاص خیال رکھا جائے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو مشکل کشائی سمجھتے ہیں، دوسرے کو حاجت روائی سمجھتے ہیں، اپنا ماتھا دوسرے
دوسرے کے سامنے خم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. میرے صحابہ تمہیں جنت میں جانا ہے؟ टोटल इनाम इनको 220 रुपए का है. आप अपना इनाम दो. बका है या रब तेरे करम से, तेरी हमद में खुदाया क्या क्या लिखूं कलम से. हर कौल हर अमल में तेरा है नाम शामिल. हर कौल हर अमल में तेरा है नाम शामिल. तेरे दर तंग जगह हो, तंग रास्ता हो, कम जगह वाली रास्ता हो और उसके दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियां लगी हुई हो, जिसके दोनों जानिब निहायत ही चुभ जाने वाले कांटे हो, तो ऐ अमीरुल मोमिनीन बताइए कि आप उस रास्ते को कैसे तय करेंगे, उस रास्ते को आप कैसे पार करेंगे. तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही दानिशमंदाना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऐ उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं उस रास्ते को इस तरीके से पार करूंगा कि उस रास्ते को बड़े ही एहतियात के साथ पार करूंगा और ऐसे पार करूंगा कि ना तो मैं कि उस रास्ते के दाएं जानिब माइल हूंगा और ना ही उस रास्ते के बाएं जानिब माइल हूंगा. और क्यों? इसलिए कि अगर हम उस रास्ते के दाएं जानिब माइल हो गए तो उस रास्ते के दाएं जानिब वाले कांटेदार झाड़ियां, उसके जो दाएं जानिब कांटे लगे हुए हैं, वो हमारे दामन से लग करके हमें अपने उसी कांटे में उलझा लेगी. और अगर हम बाएं जानिब के रास्ते से अगर बाएं तरफ माइल हुए तो बाएं जानिब की कांटेदार झाड़ियां हमारे दामन से उलझ जाएगी. इसीलिए उस रास्ते में हमें बड़े एहतियात के साथ एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा और उस रास्ते को बड़े ही एहतियात से उस रास्ते को
अंबिया हो औलिया हो या कोई खाजा पीर, सब तेरे मोहताज हैं, सब तेरे मोहताज हैं, आज जी तेरे लिए। अल्लाह 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 या इलाही है हमारी जिंदगी तेरे लिए, हम तेरे बंदे हैं या रब, बंदगी तेरे लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाकल्लाह।